یہ تنازع کیسے زمینوں کے جھگڑے سے شروع ہو کر فرقہ وارانہ تنازع میں بدل گیا؟ کیا واقعی اس میں ملوث فریقین کو بیرونی ملکوں سے مدد حاصل رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو عاطف ہمیں ذرا سا جو FCR کا نظام ہے جس کے تحت یہ خطہ 100 سال سے بھی زائد عرصے کے لیے گورن کیا گیا، اس کے نیچے زمینوں کی تقسیم یا انتظامی تقسیم کچھ اس طرح تھی کہ ایک علاقہ کہلایا جاتا تھا PT یعنی پولیٹیکل ٹیریٹری، ایک علاقہ کہلایا جاتا تھا TT یعنی ٹرائبل ٹیریٹری۔ پولیٹیکل ٹیریٹری کا مطلب یہ ہوتا تھا، مطلب روڈ، آفیسز، یہ وہ ایریاز تھے جہاں پر سرکار براہ راست قوانین لاگو کرتی، سڑک کے اوپر 120 فٹ تک دونوں جانب جو بھی واقعہ ہوتا تھا اس کی ذمہ داری براہ راست حکومت لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ پولیٹیکل ٹیریٹری سے ٹرائبل ٹیریٹری کی طرف آتے تھے تو پھر کلیکٹیو جو ٹرائب کا نظام تھا وہ لاگو ہوتا تھا، مطلب انفرادی طور پر FCR کے نیچے لوگوں کی زمینیں نہیں ہوتی تھی بلکہ پوری قوم کی زمین ہوتی تھی مشترکہ طور پہ، جو چونکہ یہ نظام ہمارے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پر نہیں ہے، اس لیے ہمارے ناظرین کو اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن فر صاحب، لینڈ ریونیو کے پاس ریکارڈ تو لینڈز کا موجود ہے، پھر کیوں اتنی دہائیوں سے یہ تنازع چل رہا ہے اور یہ پھر بعد میں ایک فرقہ بندی بھی اس میں شروع ہو جاتی ہے؟ یہ جھگڑا اتنے عرصے سے جاری ہے اور اب جو ہم پریزنٹ پر آتے ہیں، ضلع کرم میں اب خیبر پختونخوا کی صوبائی عملداری قائم ہو چکی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی سسٹم اور مشینری کے پاس اس دیرینہ تنازع کے مستقل حل کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ کیا وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہی سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے ذہن میں ریونیو ریکارڈ ہے وہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح ہمارے علاقوں میں خانہ ہوتا ہے جس میں انفرادی طور پر آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کے کھیت ہوتے ہیں، آپ کا ایک علاقہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں پوری قوم، اگر سے پنجاب کی آرائی پوری قوم ہے تو وہاں کی پوری آرائیوں کی اپنی زمین ہوتی ہے، اس کے نیچے پھر وہ خود ہی چیزیں سیٹل کرتے ہیں، مطلب انفرادی طور پر کھاتہ نمبر، خسرہ نمبر، یہ چیزیں نہیں تھی، ٹوٹیلٹی میں بس زمین دی گئی تھی۔ اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ پے در پہ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ انگریزوں کے بعد جب آزادی اس ملک کو نصیب ہوئی اور ٹرائبل ایریا پاکستان کے حصے میں آئے تو اسی طریقے سے اس ریکارڈ کو کرم کے علاوہ، حالانکہ کرم میں وہ ریکارڈ موجود ہے کلیکٹیو ٹرائب کا، باقی علاقوں میں تو وہ نظام بھی موجود نہیں ہے، اس لیے وہاں پر ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ اب آتے ہیں کرم کی طرف کہ کرم میں ریکارڈ اگر چلے کلیکٹیو طور پر صحیح، توری قبائل کی اپنی پوری زمین اور پہاڑ صحیح، بنگش قبائل کی اپنی پورے پہاڑ اور باقی چیزیں، پھر کیوں ایشو آ رہا ہے؟ ایشو اگر آپ دیکھیں اس سے قبل بھی اس طرح کے ایشوز تھے، کیونکہ کرم جو ضلع ہے اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے، یہ شارٹیسٹ راستہ ہے پاکستان سے کابل تک، یعنی اسلام آباد سے کابل تک یہ شارٹیسٹ راستہ ہے، تورخم بھی اس سے زیادہ پڑتا ہے، چمن اس سے کہیں زیادہ پڑتا ہے۔